حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اسلامی تاریخ کا ایک دل دہلا دینے والا واقعہ ہے، جو نہ صرف صبر اور استقامت کی بے مثال داستان ہے بلکہ امت کے اتحاد کی ضرورت کا ایک گہرا سبق بھی دیتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو اپنے نرم دل اور بے حد سخاوت کے لیے مشہور تھے، تیسرے خلیفہ کے طور پر تقریباً 12 سال تک امت کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کا دور خلافت ابتدائی سالوں میں امن اور سکون کا دور تھا، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ فتنوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ چند باغی عناصر جو دور دراز علاقوں سے آئے تھے، مدینہ منورہ میں جمع ہوئے اور خلیفہ پر الزامات لگانے شروع کر دیے۔ یہ الزامات بے بنیاد تھے، لیکن باغیوں نے لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان الزامات کا جواب نہایت صبر اور حکمت سے دیا، لیکن باغیوں کا مقصد صرف فساد پیدا کرنا تھا۔ باغیوں نے مدینہ میں خلیفہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دفاع کے لیے تلوار اٹھانے سے انکار کر دیا اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی جنگ سے منع کر دیا۔ آپ کا کہنا تھا، میں خون بہانے والا پہلا خلیفہ نہیں بننا چاہتا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں فتنہ نہیں چاہتا۔ محاصرے کے دوران حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رکھا، لیکن کئی دنوں تک آپ کو پانی اور کھانے تک رسائی نہ دی گئی، لیکن آپ کی زبان سے صرف اللہ کا ذکر اور دعائیں نکلتی رہیں۔ پھر وہ المناک دن آیا۔ 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو باغی دیوار پھیلا کر آپ کے گھر میں داخل ہوئے۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک ظالم نے آپ پر حملہ کیا اور خلیفہ وقت کو شہید کر دیا۔ آپ کے خون کے قطرے اس قرآن پاک پر گرے جن کی آیت اس وقت تلاوت کر رہے تھے۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تمہارے لیے کافی ہے اور وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ کی شہادت کے بعد مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس ظلم پر دل گرفتہ ہو گئے۔ آپ کی زوجہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے باغیوں کو روکنے کی کوشش کی، جس کے دوران ان کی انگلیاں بھی کٹ گئیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت نے امت مسلمہ کو غمگین کر دیا اور امت میں اختلافات کی بنیاد ڈل گئی، جو بعد میں مزید فتنوں کا سبب بنے۔ لیکن آپ کی زندگی اور شہادت ہمیشہ یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینا اور صبر کا دامن تھامے رکھنا کتنا عظیم کام ہے۔ آج بھی آپ کا صبر اور استقامت مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ اللہ ہمیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کو یاد رکھتے ہوئے امت کے اتحاد کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔